آج ہماری قوم کے پاس وسائل بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ایٹمی طاقت بھی ہے، پھر آخر ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا واقعی ہماری تباہی صرف بیرونی دشمن ہے یا پھر اصل زوال ہمارے کردار، ہماری سوچ اور ہماری ترجیحات میں آ چکا ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زندگی۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو صرف سیاست نہیں، صرف مذہب نہیں، بلکہ پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ قومیں صرف جنگوں سے تباہ نہیں ہوتی بلکہ اس وقت گرتی ہیں جب سچ کمزور ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے، نوجوان مقصد بھول جائیں اور دولت، شہرت اور نفرت سب سے بڑی ترجیح بن جائے۔ قوموں کے زوال کی پہلی وجہ کردار کی کمزوری۔ آج ہم ہر مسئلے کا ذمہ دار حکومت، امریکہ، بھارت یا عالمی سازشوں کو قرار دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے اگر ہر فرد خود جھوٹ، دھوکہ، حسد، کرپشن اور نفرت میں مبتلا ہو جائے تو پھر قوم مضبوط کیسے ہوگی؟ ایک قوم کی اصل طاقت اس کی فوج سے پہلے، اس کی معیشت سے پہلے اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ نوجوانوں کا بحران۔ آج کا نوجوان صلاحیت رکھتا ہے لیکن سمت کھو رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے معلومات تو دی ہے مگر سکون چھین لیا ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھتے ہیں، خود کو کمتر سمجھتے ہیں، راتیں موبائل پر گزارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قسمت خراب ہے۔ یاد رکھیں، جس قوم کا نوجوان بے مقصد ہو جائے اس قوم کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مذہب صرف رسم نہیں، اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں، اسلام انصاف ہے، اخلاق ہے، سچ ہے، خدمت ہے اور انسانیت ہے۔ اگر مسجدیں آباد ہوں مگر کردار تباہ ہو جائے تو معاشرہ پھر بھی نہیں بچ سکتا۔ امید ابھی باقی ہے، مایوسی کبھی حل نہیں ہوتی۔ پاکستان کے پاس باصلاحیت نوجوان ہے، ایمان کی طاقت ہے، وسائل ہیں اور بیدار ہونے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم خود کو بدلیں، سچ بولیں، علم حاصل کریں اور نفرت کی بجائے شعور پھیلائیں۔ یاد رکھیں، قومیں ایک دن میں تباہ نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ان کا ضمیر مر جاتا ہے، اور جب ضمیر زندہ ہو جائے تو تباہ حال قومیں بھی دنیا بدل دیتی ہیں۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم صرف شکایت کرنے والی قوم بنیں گے یا تبدیلی لانے والی نسل؟ اگر آپ شعور، سچ اور مثبت تبدیلی کی آواز بننا چاہتے ہیں تو نسیم زندگی کو سبسکرائب کریں۔